السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، سب سے بڑی جہالت ہر چیز کو علم سمجھ لینا ہے۔ میرے بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اس زمانے کی سب سے بڑی جہالت یہ ہے کہ لوگوں نے ہر چیز کو علم سمجھ لیا ہے۔ کہ لوگوں سے پوچھو کہ کیا پڑھ رہے ہو؟ جی، سائنس کا علم حاصل کر رہے ہیں، انگریزی کا علم حاصل کر رہے ہیں، ڈاکٹری کا علم حاصل کر رہے ہیں اور انجینئرنگ کا علم حاصل کر رہے ہیں۔ توبہ توبہ، کتنی بڑی جہالت ہے ہر چیز کو علم قرار دینا۔ کتنی بڑی جہالت ہے، آج ساری دنیا کے پڑھے لکھے مسلمان بھی اس فتنے میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ انہوں نے ہر چیز کو علم قرار دے دیا۔ نہیں میرے بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، آج دل کی گہرائیوں سے اس بات کو نکال دو کہ ہر چیز علم ہے۔ علم صرف وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ ہم سے چاہتے ہیں، ورنہ اب یہ ذہن بن گیا ہے کہ ہر چیز سیکھنا علم ہے۔ بالکل یہ بات نہیں ہے۔ علم صرف وہ ہے جو ہم سے ہمارا رب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چاہتا ہے۔ میرے بزرگوں، دوستوں، اصل میں خالق کی تحقیق کرنا علم ہے اور مخلوق کی تحقیق کرنا فن ہے۔ قبر میں جاتے ہی جب سوال ہوگا من رب کا، تو جو رب سے پلنے کا یقین لے گیا ہے وہ کہے گا اللہ ہمارا رب ہے، کہ میرا رب اللہ ہے۔ یہاں سے کامیابی کے دروازے کھل جائیں گے۔ اس لیے خوب سمجھ لو کہ ہر چیز کو علم قرار دینا زمانے کی سب سے بڑی جہالت ہے۔ علم صرف وہ ہے جو ہم سے ہمارا رب چاہتا ہے۔ انتہائی نادان اور انتہائی ناسمجھ ہیں وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہر سیکھے جانے والی چیز علم ہے، اور اس سے بڑی حماقت یہ کرتے ہیں کہ وہ احادیث کو جو علم سے تعلق رکھتی ہے، ان احادیثوں کو یہ لوگ ایمان والوں کے اندر دنیا کی اہمیت اور دنیا کی رغبت پیدا کرانے کے لیے دنیاوی فن علم کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ میری بات دھیان سے سننی پڑے گی کہ وہ احادیث جن میں علم الہی کے سیکھنے کا حکم دیا گیا ہے، ان احادیثوں کو دنیاوی علم کو سیکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ یہ اس وقت کھلے گا جب قبر میں جا کر سوال ہوگا۔ سارے فن علم ایک طرف ہوں گے، وہاں علم کے بارے میں سوال ہوگا کہ بتاؤ کس سے پلنے کا یقین لائے ہو۔ اس لیے میرے بزرگوں، دوستوں، آج کی مجلس میں یہ فیصلہ کر لو کہ علم کسے کہتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے جو شریعت کا علم لے کر آئے ہیں، صرف اسے ہی علم کہتے ہیں۔ اس شریعت کے علم پر عمل کرنا، اس کو حاصل کرنا، یہی علم ہے۔ قرآن احادیث کی سوا جو کچھ ہے وہ سب دنیا کے فن علم ہے۔ یاد رکھو، اب رہی بات یہ کہ جس کا تعلق ضرورت سے ہے، ہم اس سے نہیں روکتے، سیکھو، لیکن اس کو علم سمجھنا اور اس پر صلاحیتوں کا کھپانا، اور اتنا ہی نہیں اس پر اجر کی امید کرنا، یہ دھوکہ ہے۔ میرے بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اگر ذرا سی عقل کا استعمال کرو تو یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ علم کسے کہتے ہیں۔ علم کہتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو کامیابی کا طریقہ لے کر آئے ہیں، اس طریقے کی تحقیق کرنا، اس کو علم کہتے ہیں۔
اس لیے سارا علم قبر کے 3 سوالوں میں محدود ہے: رب کو جاننا یعنی ایمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو جاننا یعنی شریعت کو جاننا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا یعنی سنت کو جاننا۔ ان تینوں چیزوں کو تحقیق کرنا ہی علم ہے۔ اس کے علاوہ جو علم ہے وہ جہالت ہے۔ اس لیے سارے علم کا خلاصہ قبر کے 3 سوال ہیں۔ قبر میں یہ کوئی سوال نہیں ہوگا کہ آپ نے ڈاکٹری کتنی پڑھی ہے، سائنس کہاں تک پڑھی ہے، انجینئرنگ میں کیا پاس کیا ہے۔ قبر میں ان سے متعلق کوئی سوال نہیں ہوگا۔ میرے بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دن تورات کی کچھ باتیں سیکھ کر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تورات کا علم سیکھ کر آیا ہوں تاکہ میرے علم میں اور اضافہ ہو۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر اتنا غصہ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھ گئے اور سارے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین جمع ہو گئے۔ انصار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کو دیکھ کر تلواریں لے کر آ گئے کہ کس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا ہے۔ سارا غصہ تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پر کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تورات کا علم کیوں پڑھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کی موسیٰ علیہ السلام آج زندہ ہو کر آ جائیں تو ان کے لیے بھی نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے میرے طریقے کے، اور اگر تم نے موسیٰ علیہ السلام کے طریقے پر عمل کیا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، ہدایت نہیں پاؤ گے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر سارے نبیوں کے آنے کا دروازہ بند کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے ساری شریعتوں کو ایسا منسوب کر دیا جس طرح ہر زمانے میں بچہ بڑا ہوتا رہتا ہے اور اس کے پچھلے کپڑے بیکار اور ناکارہ ہوتے رہتے ہیں۔ اگر وہ ان کپڑوں کو استعمال کرے گا تو تنگی میں پڑے گا، کپڑے پھٹیں گے، جسم پر صحیح نہیں آئیں گے، یہاں تک کہ انسان اپنی قد و قامت سے ایک ایسی عمر میں پہنچ جاتا ہے کہ اب مرنے تک اس کے لیے لباس طے ہو جاتا ہے۔ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے پچھلی ساری شریعتوں کو اور سارے طریقوں کو ایسا ختم کر دیا جیسے بڑے ہو جانے والے نوجوان کے لیے پچھلے سارے بچپن کے کپڑے بیکار ہو جاتے ہیں۔ اس بات کو آپ سامنے رکھ کر سوچیں اور اندازہ کریں کہ جو چیز علم تھی اور موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر نازل کی گئی تھی، اس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جیسے عالم سے سیکھا جو سارے علموں کے ماہر، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس امت کے مرحم جس کو اللہ کی طرف سے صحیح بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو الہام کی جاتی تھی۔ غور کرو اس پر کہ جو اس امت کا مرحم تھا جس کو اللہ کی طرف سے یہی بات الہام کی جاتی تھی، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہو سکتے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہو سکتے تھے۔ اس درجہ کا آدمی کی سارا قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والا علم حاصل کیا۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ آیا کہ جو چیز سرے سے علم ہی نہیں ہے اس کو سیکھنا اور اللہ کے علم سے ظاہر رہنا، اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کتنا غصہ، قیامت کے دن کتنا غصہ آئے گا، اس بات کو ذرا سا تنہائی اکیلے میں بیٹھ کر غور کرنا۔
سر پکڑ کر سوچنا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے عالم کو تورات پڑھنے کا جو علم تھا اس پر اللہ کے نبی کو کتنا غصہ آیا، اور ہم علم دین سے جاہل رہ کر دنیاوی فن علم کو سیکھیں اور اس کو علم سمجھیں، ایسے لوگوں پر قیامت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا غصہ آئے گا۔ اس لیے آپ حضرات سے میری یہ درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو آپ بے شک دنیاوی کی لائن کا فن علم سکھلاتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کو قرآن اور دین کے بنیادی احکامات سکھلانے کا پورا اہتمام کریں، ورنہ خدا کی قسم قیامت کے دن کوئی شخص جاہل ہونے کی وجہ سے بخشا نہیں جائے گا کہ اے اللہ مجھے خبر نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہم نے تمہیں عمر دی تھی سیکھنے کے لیے اور نبی بھیجے تھے سکھلانے کے لیے، تو اس کا کوئی عذر اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ تمہارے پاس بتلانے والے بھی آئے اور تمہیں ہم نے عمر بھی دی سیکھنے کے لیے۔ اس لیے میرے بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، کوئی مسجد ایسی باقی نہیں چھوڑنی ہے جس میں صبح یا شام کسی بھی وقت قرآن کے مکتب میں محلے کے بچوں کو قرآن سکھانے کا اہتمام نہ کیا جا رہا ہو۔ ہر مسجد میں قرآن کی تعلیم اور دین کی بنیادی چیزوں کو سکھانے کا اہتمام محلے والوں کا کام ہے۔ یہ ہر مسجد کے مصلی کی ذمہ داری ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ سردی آ گئی ہے، ہماری مسجد میں گرم پانی کا انتظام ہونا چاہیے، کہ گرمی آ گئی ہے پنکھے کا انتظام ہونا چاہیے اور صفوں کا انتظام ہونا چاہیے۔ جب مسجد اپنی جسمانی ضرورتوں کے سامنے سے بھری رہی ہے تو کیا جو مسجد کے تقاضے ہیں، جو مسجد عبادت کے لیے بنی ہے، کیا اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ اپنی ذمہ داری پر اپنے خرچ پر مسجد کے اندر مکتب کا انتظام کرا لے؟ یہ سارا مجموعہ نیت کر کے جائے کہ اپنی مسجد میں مکتب کا اہتمام کریں گے، اور اپنے بچوں کو اگر یہ صبح دنیاوی کوئی فن علم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اول اس سے استغفار بھی کیا کرو کہ اے اللہ تو نے ہمیں کس لیے پیدا کیا تھا اور ہم انہیں کیا پڑھا رہے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے کہ ہم نے اس علم سے ہٹ کر ان چیزوں کو پڑھایا جس کے لیے تو نے ہمیں پیدا نہیں کیا تھا۔ ہائے اللہ نے تو ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، تم بتاؤ تو صحیح، جب اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا تھا تو ہم نے اس بات کے لیے اپنے جسم کو کتنا استعمال کیا۔ بس میرے بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، یہ بات یاد رکھو کہ دنیاوی قانون پر فخر کرنا کفر کا مزاج ہے۔ اگر مسلمان فخر کرے تو قرآن پر کرے، احادیث پر کرے، فقہ پر کرے۔ یہ ڈاکٹر کے مقابلے میں فخر کرے گا کہ میرے پاس اللہ کا علم ہے۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو دنیاوی فن علم حاصل کرے گا اور فخر کرے گا علماء پر کہ میرے پاس فن علم ہے۔ بس یاد رکھو کہ دنیا کا فن علم حاصل کر کے فخر کرنا کفر کا مزاج ہے۔ انبیاء علیہ السلام جب اللہ کا علم لے کر آئے تو قوموں نے اپنے فن علم کے مقابلے میں نبیوں کے علم کا مذاق اڑایا، تو اللہ نے نبیوں کے علم کا مذاق اڑانے کی وجہ سے سب کو ہلاک کر دیا۔ بس آج سے ہم یہ بات طے کر لیں کہ علم صرف وہی ہے جو ہمارا رب چاہتا ہے۔ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیے اور دینی مدرسوں میں داخل کرائیے۔ میں کیسے سمجھاؤں کہ آج مسلمانوں کو اللہ والے علم سے پلنے کا یقین نہیں ہے۔ اللہ جو سب کا رب ہے، جس کی ذات سے علم نکلتا ہے، اس سے پلنے کا یقین نہیں ہے۔ آج غیروں کے فنوں علموں سے پلنے کا یقین ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جو قرآن کو پڑھنا غنی مالدار نہ ہو وہ ہم میں سے نہیں ہے، کہ قرآن تو یقیناً غنی کر دے گا۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور عزیزوں، علم دو قسم کا ہے،
فضائل کا اور مسائل کا علم، فضائل کا علم تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر حاصل کیا جائے گا، اور مسائل کا علم علماء سے پوچھو، قدم قدم پر پوچھ کر چلو کہ میں شادی کیسے کروں، میں تجارت کیسے کروں، میں فلاں ملازمت کرتا ہوں، حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے۔